بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائمہ کے لیے اب تک جو بھی رشتہ آتا صرف اور صرف اس لیے انکار ہو جاتا کیونکہ اکرم صاحب جہیز دینے کے سخت خلاف تھے۔ آج بھی ایک رشتہ سائمہ کے لیے آیا تھا۔ بڑے ہی سلیقے کے ساتھ سائمہ ٹرے میں چائے رکھ کر اندر آئی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ رکھا تھا۔ جیسے ہی لڑکے کی ماں نے سائمہ کو دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹے کو کندھوں سے چھو کر اشارہ کرنے لگی کہ وہ دیکھو یہی ہے لڑکی۔ بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب سائمہ کو دیکھا تو اگلے پل مسکرا کر سر جھکا دیا۔ کہنے لگا ہاں ماں ٹھیک ہے، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں بھی اٹھی، اپنی دوسری جانب سائمہ کو بٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ بس آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ چکی ہے، یہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ سامنے سائمہ کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو مسکرا اٹھے، خوش ہو گئے کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ لڑکے والے بھی اچھے کھاتے پیتے تھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سائمہ کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ لیکن جب لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ دیکھیے بھائی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے، ہم آپ کی بیٹی کو بالکل اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھیں گے اور اسے بہت خوش رکھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، لاڈلا ہے اور پورے خاندان کی لڑکیوں کی نظر اس پر ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میرے دور کی ممانی اپنی بھانجی کا رشتہ لے کر میرے بیٹے کے لیے آئی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ جہیز میں میرے بچے کو ایک گھر دیں گے اور زمینیں بھی نام کر دیں گے، پھر شادی کے بعد کاروبار میں بھی حصہ داری دیں گے۔ لیکن ہم نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ ان کی لڑکی بڑی ہی دبلی پتلی سی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ڈھانچے میں روح ہو، کچھ نین نقش بھی خاص نہیں تھے۔ اس لیے سوچا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کریں گے تو کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ۔ اب آپ کی بچی ہمیں پسند آ چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی بے عزتی نہ ہو سکے، بلکہ جس خاندان میں بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہو وہ لوگ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنی بیٹی کو اپنے جگر گوشہ سمجھ کر جو مرضی دے دیں۔ اسے جہیز تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اپنی بیٹی اور ہونے والے بیٹے کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ یوں گھما پھرا کر بات لڑکے والے جہیز پر ہی کر چکے تھے۔ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور چہرے پر ایک نئے طریقے سے مسکراہٹ آ گئی اور گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد لڑکے والوں نے ایک مرتبہ پھر جہیز کی ڈیمانڈ کر لی تھی۔ اکرم صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم آپ کے بیٹے کو کیا دیں جہیز کے نام پر؟ آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اگلے ہی پل لڑکے کی ماں سائمہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ بس زیادہ کچھ نہیں، جیسا ان لڑکی والوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو گاڑی، گھر، کاروبار میں حصہ داری دیں گے، اسے شایان شان جہیز دیں گے تاکہ ان لوگوں کا منہ بھی بند ہو سکے۔ اکرم صاحب نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بہت مہربانی آپ کی، دراصل مجھے کام ہے اور میں کام پر جا رہا ہوں، آپ لوگ چائے پی چکے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اکرم صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے۔ اس مرتبہ بھی وہ لوگ واپس جا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، شرم ہی نہیں ہے، ارے آج کے زمانے میں تو جہیز کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی، اگر یوں ہی ضد پہ اڑا کر بیٹھے رہیں گے تو ان کی بیٹیوں کی کبھی شادی نہیں ہو پائے گی اور یوں ہی جوانی ڈھل جائے گی۔ سائمہ بت بن چکی تھی، کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی ابا جہیز کے نام پر بھاگتے کیوں ہیں؟ اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اتنی زیادہ جائیداد ہے ابا کی، کیا وہ اتنی جائیداد میں سے ہمیں جہیز نہیں دے سکتے؟ ایسے تو ہم سارے یوں ہی بیٹھے رہ جائیں گے۔ ارے میں تو بڑی ہوں، میرے بعد میری 4 بہنیں اور بھی موجود ہیں، اور جو ہم چاروں کے چاروں بس اسی لیے اپنے بالوں میں چاندی لے آئیں گی کیونکہ ہمارا باپ ہمیں جہیز نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر سائمہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ دروازے کے باہر اس کا باپ کھڑا اس کی باتوں کو سن چکا ہے۔
ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی جب سائمہ کا باپ اس کے کمرے میں آیا۔ ابا کو دیکھ کر اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور دوپٹہ اپنے سر پر ٹکا لیا۔ اس کے والد کہنے لگے، بیٹا، باپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے برا نہیں چاہتے۔ جہیز کا کیا ہے، میں تو ٹرک بھر کر جہیز دے دوں گا، زمینیں، گھر سب کچھ دے دوں گا، لیکن تم میری 5 بیٹیاں ہو اور پانچوں کی پانچوں مجھے بے حد عزیز ہو۔ اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور پھر تیسری اور چوتھی کو بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا کہ میں جس بھی بیٹی کو جہیز دوں گا، اگلی مرتبہ آنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ یوں سب کو دیتا دیتا میں کنگال ہو جاؤں گا۔ لیکن بات صرف یہیں پر نہیں ہے، تم خود سوچو، لوگ میری بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے آتے ہیں یا پھر سامان لے کر اپنے کمرے بھرنے کے لیے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ بس بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح پیسے جوڑ کر ادھار لے کر گھر بنا لیں گے۔ لیکن جب اس میں سامان رکھنے کی بات آئے گی، بیٹے کے کاروبار کی بات آئے گی، آنے جانے کے مسئلے مسائل سوچیں گے تو کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، مناسب گھر دیکھ کر لڑکی ڈھونڈیں گے، پھر ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے اور جہیز میں یہ سامان، گاڑیاں، کاروبار بھی مانگ لیں گے، اور یوں آدھا خرچہ اس لڑکی کی طرف سے ہو جائے گا جس کو آج سے پہلے یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بیٹا، میں کبھی بھی تم لوگوں کو ان لوگوں کے سپرد کر ہی نہیں سکتا جو تم لوگوں کو صرف اس لیے اپنے گھر لے کر جائیں کیونکہ تم لوگ اپنا سامان لے کر آئی ہو۔ سائمہ خاموشی سے سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ اس کی باقی بہنیں بھی وہیں پر آ چکی تھیں اور ماں بھی۔ جب اکرم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا باپ کم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تم لوگوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تم لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہو، اگر مجھے ساری عمر بھی تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھنا پڑا تو مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں، لیکن میں تم لوگوں کو غلط ہاتھوں میں سونپ کر بعد میں پچھتانا نہیں چاہتا۔ میں تم لوگوں کو بے دردوں میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد گھٹ گھٹ کر جیتی رہے اور طعنے سہتی رہے۔ اس طرح کے الفاظ تھے جنہیں سن کر سائمہ ابا سے معافی مانگنے لگی کہ میں بلا وجہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اکرم صاحب تو وہاں سے چلے گئے جبکہ سائمہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ سائمہ کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو پائی۔ کتنے ہی رشتے آئے تھے، ہر رشتہ آنے والا یہ کہتا، ہم جہیز لیں گے۔ جہیز کے نام پر معاشرے میں اب تک جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ سب کچھ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہی باتیں تھیں جن سے اکرم صاحب ڈر جایا کرتے تھے۔ چند ماہ پھر یوں ہی گزر چکے تھے لیکن ابھی تک مناسب رشتہ نہیں آیا تھا۔ ایک روز محلے کی ہی خالہ رقیہ ان کے ہاں آئی اور کہنے لگی، میری جاننے والی ہے جنہوں نے محلے میں مریم کی شادی پر تمہاری بیٹی سائمہ کو پسند کر لیا ہے۔ خیر سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہتے ہیں جو خود کھائیں گے وہی تمہاری بیٹی کو بھی کھلا دیں گے۔ بڑے ہی خوش اخلاق لوگ ہیں، آج تک ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری سائمہ کی بات چلاؤں۔ سائمہ کی ماں تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، کہنے لگی، باتیں تو کتنی ہی چل چکی ہیں لیکن رشتہ بھی تو پکا ہو تب بات ہے نا۔ جب تک اکرم صاحب ہاں نہیں کرتے تب تک شادی ہونے سے رہی۔ جب یہ باتیں بیٹھ کر دونوں خواتین کر رہی تھیں تب مہمان خانے میں اکرم صاحب اور ان کے دوست انور بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے، لیکن پھر پڑھائی کے بعد اکرم صاحب نے تو اسی شہر میں ہی اپنا کاروبار شروع کیا تھا، مگر انور صاحب دوسرے شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کر چکے تھے اور ایک لمبے عرصے کے بعد اکرم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں سب سے پہلے جہیز مانگتے ہیں، اور ابھی بھی گھر کے باہر آئی عورت یہی بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جہیز کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے تو مجھ سے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ یوں سائمہ کی امی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو ہم سے ملا دیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ میری بیٹی کا نصیب ان کے ساتھ جڑ چکا ہو۔ سائمہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے فوراً باہر آئی اور کہنے لگی کہ اماں چھوڑو،
ایک مرتبہ پھر مجھے تیار ہونا پڑے گا۔ بازار سے مٹھائی آئے گی، سموسے آئیں گے، چائے بسکٹ میں بہت پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ جب پتہ بھی ہے کہ ہر کوئی جہیز کے لیے ہی پیچھے مرتا ہے تو بلا وجہ خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی جیسے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ بہرحال چند روز بعد لڑکے والے ان کے ہاں ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ لڑکے والوں کی طبیعت واقعی بہت اچھی تھی۔ سائمہ جو تھی ہی بہت پیاری لڑکی، دیکھتے ہی وہ اسے پسند کر چکے تھے۔ کہنے لگے ہم اب اس پر فدا ہو چکے ہیں، بس نہیں چل رہا کہ ابھی اپنی بچی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے جائیں۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، دونوں ہی مجھے چاند سے پیارے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جو سلوک میں اپنی بہو کے ساتھ کروں گی، کل کو وہی سلوک میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ ان کی باتیں اکرم صاحب کو متاثر کر رہی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم اگلے ہی ہفتے آئیں گے اور منگنی کی رسم کر جائیں گے۔ انہوں نے جہیز کا نام تک نہیں لیا۔ اسے سن کر اکرم صاحب بھی بہت خوش ہو گئے کہ آخر کو ان کے مطلب کے بندے مل چکے تھے۔ کچھ ہی روز بعد وہ لوگ آئے اور منگنی کی رسم بھی کر دی گئی۔ لڑکا بھی بڑا ہی خوش شکل خوبصورت نوجوان تھا۔ سائمہ بھی دل ہی دل میں اس کی خاطر خواہ جگہ بنا چکی تھی۔ جلدی شادی کی تمام تیاریاں شروع کر دی گئیں اور جوڑا اور جیولری سب سائمہ نے اپنی مرضی سے ہی لی تھی۔ مہندی کی رسم بھی خوب دھوم دھڑکے سے کی گئی۔ لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی والوں کی طرف آئے تھے اور خوب ہلا گلا کیا۔ کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا پن تھا جو اکرم کے رویوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا بات تھی، سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہی دعا کرتے رہے کہ کل کا دن خیر خیریت سے گزر جائے اور ان کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ اگلے روز سارا انتظام کر دیا گیا تھا۔ گھر کے باہر ہی موجود کھلے میں ٹینٹ لگا دیا گیا تھا اور وہیں پر سارے انتظامات کیے گئے۔ سائمہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ دلہن کو تیار کر کے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ تبھی مہمان باری باری گھڑی پر وقت دیکھنے لگے۔ کہنے لگے ابھی تک تو بارات نہیں آئی، 1 بجے بارات پہنچ جائے گی اور اب تو 3 بجنے والے ہیں۔ اکرم صاحب نے بھی دیکھا کہ وقت نکلتا چلا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے کال ہی نہ اٹھائی، لیکن پھر جب کال اٹھائی اور بات سنتے ہی اکرم صاحب مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتہ چلی وہ سن کر اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگے۔ چلتے چلتے اپنی بیوی کے پاس آئے اور چہرے پر بہت مشکل مسکراہٹ رکھتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر کو معاملہ کیا ہے۔ حقیقت جان کر تو اکرم صاحب کی بیوی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انور صاحب دور ہی کھڑے تھے۔ اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر چلتے ہوئے ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ سب خیریت تو ہے؟ کیا مسئلہ درپیش آ چکا ہے؟ لڑکے والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے، پھر ایک جانب لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف فون کیا ہے، کہہ رہے ہیں دراصل ہم تبھی بارات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بچے کو 10 مرلے کا پلاٹ دیں گے جس میں ایک گھر میں استعمال ہونے والی تمام تر ضروریات ہوں۔ اگر تو آپ راضی ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھیے۔ آپ کی بیٹی کی ذلت ہو جائے گی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہ جائے گی، لیکن کوئی اس کو بیاہنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اکرم صاحب یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے۔ دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کافی پریشانی والی بات تھی۔ فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، کیسے کیسے حربے اپنایا کرتے تھے۔ پہلے تو رشتہ مانگتے وقت ہی صاف ڈیمانڈ کر دی جاتی تھی کہ جہیز چاہیے، ہم جہیز لیں گے، ہم نے اپنے گھر کے کمروں کو آپ کے دیے ہوئے سامان سے بھرنا ہے۔ لیکن اب تو ایک نیا طریقہ نکل آیا تھا۔ اب تو شادی والے روز جب دلہن بنی بیٹی اسٹیج پر بیٹھی ہوتی ہی تھی
مہمانوں سے کھچا کھچال بھرا ہوا تھا۔ تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تو ہماری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی۔ اکرم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ انور صاحب اس کے پاس آئے۔ کہنے لگے تمہیں پہلے ہی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی۔ مگر اکرم صاحب کی آنکھوں میں اس مرتبہ آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے اور کتنی جانچ پڑتال کرتا جا سکتا تھا؟ جانچ پڑتال کرتے کرتے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی ہے۔ اگر ابھی بھی مزید رکھتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کو جانے لگتی، پھر کون بیاہتا ان کو؟ پھر تو ان کے لیے شادی شدہ طلاق یافتہ رنڈوے مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا۔ پھر ان کے ساتھ زندگی صرف اور صرف طعنوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اکرم صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے۔ مہمان بھی آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ تبھی انور صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انور صاحب کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے ہی وہیں شہر میں کاروبار کی نئی برانچ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوراً وہاں پر پہنچے۔ انور صاحب نے 2 بیٹوں کو جا کر اپنی ماں کو لانے کو کہا، جبکہ تیسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست اکرم صاحب کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ پہلے تو وہ گھبرایا، کہنے لگا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب پورا ماجرا بتایا گیا تو سن کر وہ لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ اکرم صاحب جو کچھ دیر کے لیے تھوڑے بہت ٹوٹ چکے تھے، پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آتی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو کال ملائی۔ فوراً کال اٹھائی گئی۔ لڑکے کا باپ بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہہ رہا تھا، ہاں بھائی اکرم صاحب، کیا سوچا پھر آپ نے؟ اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جانا ہے؟ یہ سن کر اکرم صاحب فوراً بولے کہ آپ کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلے پلاٹ چاہیے نا؟ میں سب کچھ دے دوں گا، آپ لوگ لینے کے لیے آ جائیے۔ اگلے ہی پل لڑکے کی بارات بڑی دھوم دھام سے اپنے گھر سے چل پڑی۔ بہو لانے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ ہماری ڈیمانڈیں پوری ہو چکی ہیں اور اب ہمارا گھر نئے فرنیچر اور سامان سے بھر جائے گا۔ لڑکے کی ماں اپنی دیورانی، جیٹھانی، بہنوں اور کزنز کو بھی یہی نصیحت کر رہی تھی کہ دیکھا لڑکی والوں کو اگر قابو میں کرنا ہو اور اپنی مانگیں پوری کروانی ہو تو شادی کے وقت شرط رکھا کرو تاکہ یہ انکار نہ کر سکیں۔ سبھی عورتیں اسے شاباش دے رہی تھیں کہ تم نے لڑکی والوں کو صحیح پھنسایا ہے۔ بہرحال بارات لڑکے والوں کی طرف سے بڑے ہی دھوم دھڑکے کے ساتھ لڑکی کے ہاں پہنچ چکی تھی، لیکن جیسے ہی بارات ہال میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل سب کے چہرے اتر چکے تھے۔ لوگوں کو تو گویا سانپ سونگھ چکا تھا، کیونکہ سامنے ہی اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور دلہن کے ساتھ دولہا بھی موجود تھا۔ نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لڑکا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دولہے کی ماں باپ آگے بڑھے اور غصے سے کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سائمہ بیٹی کی تو شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی نا؟ پھر یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے ہماری بے عزتی کروا دی۔ لڑکی کی شادی کسی اور سے کیوں کروا دی؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور عین موقع پر سب کچھ دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اکرم صاحب آگے بڑھے، انور بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے خود ہی تو فون کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلہ پلاٹ چاہیے۔ یہ لیں، یہ رہے پلاٹ کے کاغذات اور وہ رہا ٹرک بھر کر جہیز۔ عین اسی وقت وہاں پر ایک ٹرک آیا تھا جس میں فرنیچر، پنکھے، الماریاں، گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ جھاڑو بھی پڑا ہوا تھا۔ اکرم صاحب کہنے لگے، یہ لیجئے جہیز، اپنے گھر لے جائیے، اور یہ رہے 10 مرلے کے پلاٹ کے پیپرز، یہ بھی لے لیجئے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے چیزوں کی فرمائش کی، میں نے آپ کو دے دی، لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ لے کر جانا ہے تو لے جائیے۔ میری بیٹی کا نکاح میں اس سے کروا چکا ہوں جس کو صرف اور صرف میری بیٹی سے محبت تھی، نہ کہ سامان سے۔ یہ سن کر سارے باراتی شرمسار ہوئے۔ دولہا سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ دولہے کے ماں باپ بے حد شرمسار تھے۔ آخر بولتے تو کس منہ سے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ بس لڑکی والوں کو دبا کر رکھیں، انہیں نیچا دکھا سکیں۔ لڑکی کا باپ جگہ جگہ سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دے، پلاٹ دے،
لیکن یہاں پر تو ان کی بے عزتی ہو چکی تھی، ہر کوئی ان پر تھوک رہا تھا، اور یوں وہ بارات بغیر دلہن کے ہی واپس چلی گئی۔ سامان اور پلاٹ کے کاغذات کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ آخر کس منہ سے ہاتھ لگاتے، خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ چکے تھے۔ جبکہ سائمہ کی شادی انور صاحب کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ انور صاحب کا بیٹا بڑا ہی خوش کلام اور اچھا تھا۔ سائمہ کی شادی کو بھی تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹے سے بھی نوازے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم ہے، اپنے شوہر کے ساتھ 2 مرتبہ عمرہ بھی کر چکی ہے، اور اسی طرح اکرم صاحب کی باقی بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔